الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وجباودة السجادية وعلوم الباكرية والصداقة الجعفرية والفيض الكاظمية والسرية الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية بأمر الله. صلاة پڑھیے گا بلند آواز سے. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشرك بالله وبالوالدین احسانا. صلاة پڑھیے گا بلند آواز سے. والدین مرحومین حاجی حسن اقبال زوار صاحب، والدین مرحومین حاجی امجد حسن صاحب، محمد رضا مرحوم اور دیگر تمام مومنین و مومنات جو اس علاقے میں گزشتہ سالوں میں زندہ تھے اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. میرے محترم، یہ مجلس والدین کے اصحال ثواب کے حوالے سے ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ والدین کے متعلق قرآن اور احادیث میں جو کچھ چند باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت زیادہ والدین کے احکام اور روایات میں بھی تذکرہ ہے، آیات میں بھی. 3 طرح کا طریقہ کار قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہی 3 طریقے، لیکن قرآن کے مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے. 3 تعبیریں ہیں. اس سے تھوڑا سا ہمیں ایک راستہ ملے گا کہ والدین کی عظمت کو جانچنے کے لیے اگر ان 3 طریقوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی عظیم ہستیاں ہمارے گھروں میں رکھی ہیں اور انہیں ہمارا والدین کہا ہے. ایک تعبیر ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. مسلمان ہونے کے حوالے سے مجھے سوچنا پڑے گا کہ 2 باتیں اللہ کر رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے میں اللہ کا شرک نہ کرنا، فوراً کہا والدین کا احترام کرنا.
کوئی بات آپس میں ملتی ہو، کوئی جوڑ ہو، کوئی ایک موضوع ہو، ایک طرح کی بات ہو، وہ تو ذہن میں آ جاتی ہے کہ موضوع یہ چل رہا ہے، موضوع یہ چل رہا ہے۔ کر رہا تھا کہ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ پہلا حصہ ہمیں بتا رہا ہے ہمیں شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا حصہ بتا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو قرآن مجید سمجھنے والوں کی طرح، طالب علموں کی طرح ذہن میں سوال آتا ہے کہ یا اللہ، یہ مفہوم، اس طرح کے جملے تو نے قرآن میں مختلف جگہوں پر ذکر کیے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ شرک نہ کرو یہ عقیدہ ہے، اس کا تعلق علم کلام سے ہے۔ والدین کا احترام کرو، اس کا تعلق علم الاخلاق سے ہے۔ تو یا اللہ، دونوں باتوں کو ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات اور یہ شرک نہ کرو، جو میری طرف رہے چند منٹ کے لیے ایک دفعہ پھر اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد وآل محمد کے اللہ درود بھیجیے۔ ایک اور تعبیر قرآن میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ بھی کئی جگہ پہ ہے، قضا ربک ان لا تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف میں اللہ کی ہوگی، والدین کا احترام کرو۔ تو یا اللہ، جس طرح وہ عقائد کا مسئلہ تھا، اصول دین کا مسئلہ تھا، شرک نہ کرو اور ماں باپ کا احترام کرو، یہ فروع دین کا مسئلہ ہے، بھئی عبادت صرف میں اللہ کی ہے، ماں باپ کا احترام کرو۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کیوں ملایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے شرک نہ کرو، ماں باپ کا خیال کرو، عبادت صرف میں اللہ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہے، کسی کو نہیں جھک سکتے، والدین کا احترام کرو۔ تو گویا جب مفسرین سے پوچھا کہ یہ کیوں دو آیتیں، یہ دو چیزیں، دو باتیں جو بالکل الگ الگ ہیں، موضوع ان کا الگ الگ ہے، اللہ نے کئی جگہ پر قرآن میں ان کو اکٹھے کیوں بیان کیا ہے، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے والدین کی عظمت کو اللہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو تیرے گھر میں دو ماں باپ موجود ہیں، تو ان کا جتنا بھی احترام کر، صرف اتنی اجازت نہیں ہے کہ ان کو رب بنا لیں۔ خدا نہیں بنا سکتا، تو میرا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے کم تو جتنا ماں باپ کا خیال کرے گا تو سمجھے تم نے کچھ نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی انکساری کر، اتنی تواضع کر، اس طریقے سے جھکتا ہوا نظر آ، اتنا جھک جا، مگر اتنا نہیں جھک سکتا کہ جس طرح میری عبادت کے لیے تو جھک رہا ہے، چونکہ عبادت تو میں اللہ کی ہے، اس جھکنے سے کم جتنا بھی تو اپنے والدین کی اطاعت کرے گا، ان کے سامنے جھکے گا، انکساری کرے گا، سمجھو تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک تیسری تعبیر بھی، پھر میں آگے چلتے ہیں۔ ہم معمولاً دیکھتے ہیں جب ہمارے علاقے میں فوتگی ہوتی ہے یا کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو تو جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، انہیں پتہ چلے کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی، تو سارا خاندان بڑا کوشش کرتا ہے کہ یار اس کی وصیت پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ سب پورے خاندان کا زور لگا ہوتا ہے کہ نہیں جو بھی ہے یہ بیچارہ چلا گیا ہے،
اس نے جو وصیت کی تھی نا، اس کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ وصیت نفسیاتاً ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ ہم اس کے معنی بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب بھی وصیت کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ ہماری اس نفسیات کا خالق تھا، اس نے بھی ایک ہمیں وصیت کی کہ اگر میں اپنے رشتہ دار، اپنے علاقے کے، اپنے دوست کے، اپنے بھائی کی وصیت پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہتا ہوں، جو مجھ جیسا ہے، جو میری طرح کا انسان ہے، مخلوق ہے، اللہ کہتا ہے مجھے وصیت پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے نا، ایک وصیت میں اللہ بھی کرتا ہوں، اوصیکم، میں اللہ تجھے وصیت کرتا ہوں تمہارے والدین، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اگر وصیت پر ہی عمل کرنا ہے تو میں اللہ تمہیں کہتا ہوں یہ جو دو آدمی ہیں نا، ان کا تم بیان کرنا ہے۔ ان تین آیتوں سے ہمیں تھوڑا سا ایک خاکہ سامنے آ گیا کہ والدین کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق اللہ وصیت بھی کر رہا ہے، جنہیں اتنا جھکنے اور جن کے سامنے اتنی انکساری کی اجازت دے رہا ہے کہ شرک اور عبادت نہ بنے، اس سے کم آپ ان کے سامنے جھکے رہو، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، بڑی عجیب ہمارے سامنے ایک آیت آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ کا نبی ہے، 3 دن یا اس سے کم و بیش ایام سے بعض روایات میں 7 ہے، بعض میں پہلے دن کا تذکرہ ہے، تکلم کیا، جو گفتگو کی۔ قرآن مجید نے اس گفتگو کو کوڈ کر دیا قرآن مجید میں، ان آیات میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 لفظ فرمائے تھے، 3 باتیں کی تھی، تینوں کو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اچھا، وہ تینوں باتوں میں ایک بات ایسی ہے کہ جس کا حضرت عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ کام بھی کرنا ہے۔ بے شک۔ پہلی 2 باتوں میں اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، دوسری بات میں حضرت عیسیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجھے آرڈر کیا دیا گیا۔ پہلی بات کیا؟ اتانی اللہ کتاب، میں عیسیٰ وہ ہوں جسے اللہ نے صاحب کتاب نبی بنایا، اپنا تعارف کروایا کہ میں صاحب کتاب نبی ہوں۔ دوسری آیت میں، دوسرے لفظ میں، دوسرے گفتگو میں، دوسرے جملے میں جعلنی النبی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ 2 باتیں حضرت عیسیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اور تیسرا کام جو کہا کہ اللہ نے میرے دل میں ایک کام لگایا ہے، یہ نہیں کہا لوگوں کو نماز پڑھوانا، یہ نہیں کہا لوگوں سے حج کروانا، یہ نہیں کہا لوگوں کو گناہوں سے بچا لینا، یہ نہیں کہا لوگوں کے ساتھ یہ کرنا، نہیں، پہلا جو مجھے آرڈر دیا ہے وہ آرڈر کیا تھا؟ بر والدیہ، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو جتنے ہیں اعمال وغیرہ، تکلیف شرعی آتی ہے، 9 سال کے بچی یا 14-15 سال کا بچہ بلوغت کے بعد معصومین علیہ السلام پر، انبیاء پر، ان کو تو بچپن اور بڑے بالکل فرق نہیں ہے، اعمال ان کے اس وقت بھی آ جاتے ہیں۔ جہاں حضرت عیسیٰ کو حکم دیا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نمبر 1 اللہ نے کہا شرک نہیں کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ دوسری آیات میں کہا عبادت کسی کی نہیں کرنی، والدین کا احترام کرنا ہے۔ تیسری میں کہا وصینا الانسان، میں انسان کو وصیت کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا ہے۔ اور یہاں ہم نے دیکھا اگر ہم پر شرعاً اسی لمحے اگر آ جاتی تکلیف شرعی تو حضرت عیسیٰ کی طرح ہماری ڈیوٹی بھی پہلے دن سے یہ ہوتی کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرنا۔ تو اس سے ہمارے سامنے عظمت والدین کی اجاگر ہوئی۔ حضرت جب معراج سے تشریف لائے، معراج سے تو اصحاب پیغمبر حضرت کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بلکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذہن ایک طرف لے جانے کے لیے بات کر لوں تاکہ یہ بات زیادہ آسان ہوتی۔ ایک گھر تھا، ابھی قبلہ صاحب بھی حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کر رہے تھے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
یہ مسند ابن ابی داؤد اس میں اور 6 کتابیں مختلف جگہوں پر یہ روایت موجود ہے کہ گھر میں موجود تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس میں بھی تھی, میرے بابا ابو بکر بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, سرور کائنات بھی تھے. ان چاروں کا نام روایت میں لیا گیا ہے کہ یہ تھے, اور کچھ لوگ اور بھی تھے. میں اپنے گھر میں کام شام کر رہی تھی, مختلف امور, یہ مہمان ہمارے گھر میں موجود تھے. تو میں جب تھوڑی دیر کے بعد آتی دیکھتی سارے اپنے اپنے باتوں میں چیزوں مشغول ہیں, لیکن میرے بابا جو ہیں وہ صرف علی کو دیکھے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صرف علی کو دیکھ رہے ہیں. میں ایک دفعہ نوٹ کیا, دوسری دفعہ نوٹ کیا, تیسری دفعہ نوٹ کیا کہ یہ تو صرف ٹک ٹک کی باندھی ہوئی ہے, ادھر علی بیٹھے ہیں اور علی کو دیکھے جا رہے ہیں. میں آئی, میں نے کندھا ہلایا, میں نے کہا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے مجھے کہا یا عائشہ لما تخلی فی العبادہ, عائشہ تم میری عبادت میں خلل کیوں ڈال رہے ہو؟ میں نے سرور کائنات سے ان کانوں کے ساتھ سنا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. اچھا, اب میں جس جگہ پہ لانا چاہتا تھا, عبادتیں کئی طرح کی ہیں. ایک عبادت ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, مجلس سننا, عزاداری کرنا, ماتم کرنا, تیمارداری کرنا, جنابوں میں جانا, مریض کو پوچھنے کے لیے جانا, دوست کی آواز پرسی کرنا, یتیم پرورش, کئی باتیں ہیں. ایک عبادت ہے دیکھنا, چہرہ دیکھنا. ہم جو آج اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, کیا اس عبادت سے ہم محروم نہیں ہو گئے؟ وہ تو جو علی کے زمانے میں تھے, چاہے وہ حضرت ابو بکر تھے, چاہے دوسرے لوگ تھے, جو موجود تھے, یہ جہاں جہاں امیر المومنین جاتے تھے, وہ تو ہے کوفہ میں گئے, النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ, جہاں جہاں جا رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ یہ چہرہ دیکھنے والی عبادت کو ہم معلوم ہو گئے. ہمارے پاس تو نہ امیر المومنین ہے. ہاں, ایک روایت ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں زیارت ہوگی. خود امیر المومنین کے جملے ہیں, حارث ہمدانی سے کہا تھا یا ہارو ہمدان میں یمت یرا, اے حارث ہمدانی جو بھی مرے گا میں علی کو ضرور دیکھے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں دنیا میں یہ عبادت ہمیں نصیب ہو جائے. چہرہ دیکھنے والی عبادت اس دنیا میں تو ہمیں تو نہیں ہو رہی, اور ہمارا قصور بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم اللہ نے پیدا کیا ہے اس زمانے میں, اس زمانے میں پیدا کرتا تھا, امیر المومنین کا چہرہ دیکھنے والی عبادت کر لیتے تو چہرہ دیکھنے والی بھی عبادت ہو جاتی. تو یہ چہرہ دیکھنے والی ہم عبادت سے محروم تھے. تو اب آ جائے وہ جو حدیث میں نے تھوڑی دیر کے لیے روکی تھی کہ جب حضرت معراج سے واپس آئے, اصحاب کے ارد گرد جمع ہو گئے, سرور کائنات ان کے درمیان بیٹھے, تو انہیں ایک حدیث سنائی چہرہ دیکھنے والی. کہا آپ لوگ پریشان نہ ہو, جو میرے بعد آنے والے زمانے کے لوگ ہیں ان کے لیے اور موجودہ لوگوں کے لیے بہترین عبادت ہے چہرہ دیکھنے والی, النظر الی وجہ الوالدین عبادہ. اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. کتنے عظیم لوگ ہیں یہ تیرے ماں باپ کہ جس عبادت سے تو محروم ہو رہا تھا, چہرہ دیکھنے والی عبادت, اللہ نے کہا تیرے گھر میں 2 بندے پیدا کر دیے. ادھر سے گزرے تو چہرہ دیکھ تو عبادت کر رہا ہے, ادھر سے گزرے تو چہرہ دیکھ تو عبادت کر رہا ہے. البتہ 3 لفظ آئے ہیں, النظر الی وجہ الوالدین برحمت, رحمت کی نگاہ ہے. دوسرا لفظ ہے النظر الی وجہ الوالدین برافت, نرمی کی, چاہت. تیسرا لفظ ہے النظر الی وجہ الوالدین بمودت, انتہائی پیار کے ساتھ والدین کا چہرہ دیکھیں تو یہ بات. حضرت یہ بیان فرما رہے تھے, ایک صحابی کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو یہ تو کلی بات ہو گئی نا.
بے شک میں چاہتا ہوں مجھے بتائیں کون سی عبادت ہے جس عبادت کے برابر ماں کا چہرہ دیکھنا، باپ کا چہرہ دیکھنا، رحمت کی نگاہ ڈالنا کس عبادت کے برابر ہے؟ سرور کائنات نے کہا کہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ بڑا سخت بڑا لفظ ہے، ایک مقبول۔ لفظ مقبول بھی روایت میں ہے، مبرور، مبرور کا مطلب ہے کامیاب، مقبول، دو لفظ استعمال ہوئے، ایک مبرور و مقبول حج کے برابر ہے۔ ہم میں سے بھی کافی لوگ حج پہ گئے ہوں گے، حج جا کے کیا ہے، کر کے آ گئے، یہاں لوگوں نے ہار بھی پہنائے، لیکن یقین نہیں ہے میری حج مقبول اور مبرور حج ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کہیں احرام کی حالت میں چھت والی بس میں تو نہیں چڑھ گیا، احرام کی حالت میں لفٹ میں جا رہا تھا، وہاں شیشہ تو نہیں لگا ہوا تھا کہ جس شیشے میں نے دیکھا تو کفارہ پڑ گیا، میں نے کفارہ نہیں دیا۔ یاد ہی نہیں ہے کہ احرام میں نے باندھا ہوا تھا، ایک مکھی آ کے بیٹھی، میں نے مکھی کو اڑا دیا، جب اڑایا کفارہ پڑ گیا، میں نے تو نہیں دیا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے مکھی اڑائی ہے کہ نہیں اڑائی، تو لہذا مجھے نہیں پتا میرا حج مقبول ہے یا نہیں۔ یہاں تو سرور کائنات کی وحی سے دھلی ہوئی زبان کہہ رہی ہے تو اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال، سمجھ تو نے ایک مقبول حج کا ثواب حاصل۔ ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اگر اسی لمحے میں دوسری دفعہ ماں باپ کا چہرہ دیکھوں، ابھی دیکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں باپ کا چہرہ دیکھوں، فرمایا ایک اور مقبول حج کا ثواب۔ کہا ایک مرتبہ اور میں چہرہ دیکھوں، کہا ایک اور مقبول حج کا ثواب۔ جب چوتھی دفعہ کہا نا ایک مرتبہ اور دیکھوں، تو روایت میں یہاں دو جملے آئے ہیں، ایک میں کہا 100، ایک میں کہا تو قیامت تک ہر لمحے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہے، اللہ تجھے ہر لمحے کے مقابلے میں ایک مقبول حج کا ثواب دے گا۔ عظیم دنیا میں جتنی عبادتیں آپ کرتے ہیں، جتنی عبادتیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تیار کرنا ہونا پڑتا ہے، ذہن نمازی رکھنی پڑتی ہے۔ مجلس میں آئے ہیں، ذہن بنا کے آئے ہیں کہ یہاں آئیں گے، کچھ دور سے چل کے آئے ہیں، کم از کم گیٹ سے ادھر چل کے آئے ہیں، بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ عبادت کرنی پڑتی ہے، ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یتیم پروری کرتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، بیمار کے پاس جاتے ہیں تو اس کے گھر جانا پڑتا ہے، ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ نے اتنی عظیم عبادت بنائی جو ایک مقبول حج کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ماں بچے کو اٹھانے آئی ہے، صرف بیدار کرنے آئی ہے، بچے کی آنکھ کھلی ہے، ایک رحمت کی نگاہ ماں کے چہرے پہ ڈل گئی تو آواز قدرت آئی، اے انسان پہلے تو سو رہا تھا، اب سو نہیں رہا، عبادت کر رہا ہے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا، اس نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک مرحلہ کہ والدین کی عظمت یہاں سے اجاگر ہوئی، پتہ چلا۔ ابھی میں نے وہ چھوڑ دیا ان آیات کو کہ والدین کے لیے کیا کیا دعائیں انبیاء نے مانگی ہیں اور انبیاء نے کیا کہا ہے۔ دعائیں قنوت میں بھی آپ دعائیں مانگتے رہتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر ایسے رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے۔ یہ بہت سارے دعائیں، ایک بات۔ دوسرا تصویر کا رخ، ایک روایت دوسری روایت آ گئی، النظر الی وجہ الوالدین بنظر مارق، جو اپنے ماں باپ کے چہرے پر تند نگاہ ڈالے، غصے کی نگاہ ڈالے، آنکھیں پھاڑ کر دیکھے۔ وہ اٹھانے آئے، اٹھو میرا بچہ نماز پڑھ لو، غصے کے ساتھ دیکھا۔ وہ بلانے آئے، بیٹا کام پہ چلے جاؤ، غصہ کیا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف آنکھ دکھانے کی بات، مارنے کی بات نہیں ہو رہی، دھکے دینے کی بات نہیں ہو رہی، وہ بہت آگے ہے، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا۔ لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو،
جب آپ نے چھٹے امام سے پوچھا نا ماں باپ کو اف تک نہ کہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ تیرا دل میں ملال آتا ہے ماں باپ کے سمجھانے پر، تو اظہار نہیں کرتا، تیرے چہرے پہ نظر نہیں آتا، وہ جو اندر تیرے چھپا ہوا ہے نا کہ انہوں نے کیوں اٹھا دیا مجھے، اس کو کہتے ہیں اف، یہ بھی تجھے اجازت نہیں ہے۔ اظہار کرنا، دھکے دینا وہ بہت بڑی بات ہے۔ النظر الی وجہ الوالدین بنظر مارق، تند نگاہ اگر کسی نے ڈالی، تین سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، لا یشم رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو نہیں سوچ۔ روایات کہتی ہیں کہ گناہگار سے گناہگار آدمی 25,000 سال کے سفر پر بھی ہو، دور کھڑا ہو جنت سے، روایات کہتی ہے اسے جنت تو نہیں ملے گی، وہ اس کا نتیجہ جو ہے اعمال ہے، لیکن جنت کی خوشبو پر پابندی نہیں ہوتی، خوشبو اس تک آتی ہے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہے لا یشم رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، یہ ایک جملہ۔ دوسرا، النظر الی وجہ الوالدین بنظر مارق یعد من العقوق، قیامت والے دن اس کو آگ اولاد میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا جائے گا کہ یہ آگ اولاد ہے، آگ اولاد میں اس کا شمار۔ اور تیسرا جملہ تو بہت ہی خطرناک ہے، النظر الی وجہ الوالدین بنظر مارق ہدم کل عمل، بعض میں ہدم آیا ہے، بعض روایت میں حبط۔ ہدم کا مطلب ہوتا ہے یہ ستون ہے یکدم گر جائے، عمارت کھڑی رہے گی، فوراً گر جائے گی، ہدم۔ حبط کا مطلب ہے کہ بالکل ہوا میں چیز اڑ کے چلی جائے، ختم، اس کا وجود ہی نہیں۔ ہدم میں ستون کی اینٹیں نظر آئیں گی پڑی ہوئی، لیکن حبط میں بالکل ختم، بالکل نام و نشان ہی مٹ گیا، پتہ ہی نہیں یہاں کچھ تھا یا نہیں۔ دونوں تعبیریں، حبط کل عمل عمل به، جتنے عمل اس نے انجام دیے تھے پوری زندگی، سارے کے سارے ختم، سارے عمل ختم۔ نمازیں پڑھی تھی گئی، علماء کا احترام کیا تھا گیا، علماء کی باتیں سن کے رونا آ گیا تھا گئے، مجلس میں بیٹھ کے گریا کرتے تھے ختم، جو کچھ اس نے کیا حبطا یا ہدما دونوں میں ختم، بالکل۔ ہدما کا مطلب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا، یہ میں نے اچھائیاں کی تھی برباد ہو گیا۔ حبطا کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی، سب کچھ۔ میرا دوست بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہاں زیادہ تر مجھے بزرگان نظر آ رہے ہیں محفل میں۔ کل گزری ہے میرے آقا امام زمانہ کی ولادت کا دن، میں اولاد زہرا ہوں، سید ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عیدی لینا چاہتا ہوں امام زمانہ کی ولادت پر، اور وہ عیدی یہ ہے اپنے بچوں کو معاف کر دو۔ اگر آپ کے بچوں نے کوئی کوتاہی کی ہے نا، امام زمانہ کی خاطر معاف کر دو۔ میں نے تو مانگ کے مانگی ہے نا عیدی، ہاتھ جوڑ کے مانگی ہے کہ مجھے یہ عیدی چاہیے۔ اپنی اولاد اگر انہوں نے تند نگاہ دیکھی تھی، آپ کی اولاد اگر انہوں نے آپ کو ناراض ہوئے تھے، گالیاں دی تھی، نافرمان تھی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ لوگوں کو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ روایات مذاق نہیں ہوتی، روایات میں تشویق نہیں ہوتی، روایات صرف آپ کو ابھار نہیں ہوتی کہ یہ عمل آپ کریں، روایات حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنا بھی نیک ہوگا، اگر اس نے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے سارے عمل برباد ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے اور زیادہ بہتر کون نہیں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کے اعمال کو بچائے؟ اللہ کی خاطر معاف کر دو، اور ضرور معاف کریں۔ معاف کریں گے نا تو قیامت والے دن اللہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والوں کو شمار کرے۔ اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں،
عزیزان بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، مجھے آپ سے بھی عیدی چاہیے، اور وہ عیدی یہ ہے کہ اپنے والدین ہیں گھر میں جاؤ، جا کے ان سے معافی مانگو، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو فوراً معافی مانگو، کبھی بھی معاف انسان کو نہیں کیا جائے گا اگر ان کی یہ اعمال اس طریقے سے نہ ہو، انہیں معافی مانگنی پڑے گی۔ ایک دم مل کر محمد والے محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ یہ تو ہے جن کے والدین زندہ ہیں الحمدللہ، وہ جائیں ماں باپ سے معافی مانگے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے انہیں ستایا تھا یا وہ ان پر راضی نہیں گئے ہیں، ان کے لیے بھی، چونکہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی مشکل کا حل موجود نہ ہو، یہ ہمارے مذہب کا امتیاز ہے، خصوصاً فقہ جعفری کا، کہ جس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، مشکل کشا بھی موجود ہے، ان کا حل بھی موجود ہے۔ تو ان کے لیے بھی میں صرف ایک یا دو روایتیں، تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، ایک دو پھر زحمت کیجیے گا اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں قیامت والے دن ایک شخص کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، کندھوں پہ اٹھا کے، یہ کندھے جو میں کہہ رہا ہوں بطور مثال ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح فرشتے ہوں گے، ان کے کندھے ہوں گے، روایات کہتے ہیں انہیں اٹھایا ہوا ہوگا، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ والدین کے احترام کرنے والے کو جنت لے جاتے ہیں، اور جنت لے جاتے وقت نعرہ بھی ایک بلند کر رہے ہوں گے، اور اس نعرے کو پورے مقام محشر میں آواز اس کی گونجے گی، لوگوں آؤ غور سے دیکھ لو، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جنت میں لے کے جایا جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جنت میں لے جایا جا رہا ہے، یہ اعلان ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب اس کا بڑا بھائی آ جائے گا اسی موقع پر، آ کے کہے گا فرشتوں تم بھول گئے، تم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تو جس دن والدین گئے تھے یہ تو بہت چھوٹا تھا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں تھی، اس کو میں نے پالا، اس کو میں نے کپڑے پہنائے، اس کو میں نے اسکول میں پڑھایا، اس کی میں نے خیال کیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اپنے باپ کو ہسپتال میں لے کے جاتا تھا، درد ہوتا تھا تو دباتا میں تھا، اس کے کام میں آتا تھا، سارا دن اس کی گالیاں میں سنتا تھا، وہ ناراض ہو کے تھوک پھینکتا تھا تو اس کو میں صاف کرتا تھا، غلطی ساری میں نے صاف کی ہے، آپ کو غلطی ہو گئی ہے، اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آوازیں دے رہے ہو کہ لوگوں دیکھو والدین کا احترام کرنے والا جنت میں چلا ہے، سارے کام میں نے کیے، یہ سارے کام جو میں نے گنوائے ہیں میں نے کیے، یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ اس وقت فرشتوں کی آواز آئے گی، اللہ نے تو تیرے عیب چھپائے ہوئے تھے، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، دوائی بھی تو لے کے آتا تھا، دباتا بھی تو تھا، دانت اور منہ کی غلاظت بھی تو اٹھاتا تھا، سارے کام تو کرتا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد علیحدہ ہو کے بیٹھتا نا، سوچتا تھا یا اللہ یہ کب مرے گا، یہ کب مرے گا، تو اس کی زندگی کی دعائیں نہیں، اس کی مرنے کی دعائیں مانگتا تھا، اور لوگوں کے سامنے پیسے کرتا تھا کہ یہ پلاٹ بیچوں گا، پلازا بنا لوں گا، یہ کام کروں گا، یہ ایسے ہو جائے گا، ہر چیز میرے ہاتھ میں آ جائے گی، یہ تو سوچتا تھا، یہ تو کرتا تھا، ٹھیک ہے تو یہ کام سارے کر رہا تھا، لیکن تجھے انتظار تھا تیرے ماں باپ کے جانے کا، اور جس دن کے بعد وہ چلے گئے تو نے رسمی پول کفن دفن تو کیا، لیکن اس کے بعد تجھے آج تک نہیں پتا تیرے کو ماں باپ بھی تھے یا نہیں تھے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہاں اللہ نے تیرا اجر بھی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، چھوٹا سا بھی اچھائی کرے گا تو عمل، اللہ نے دنیا میں تجھے سب کچھ دے دیا جو تو چاہتا تھا، زمینیں بھی مل گئی، پلاٹ بھی مل گئے، سرداری بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن یہ جو جسے تو کہہ رہے ہیں نا، بالکل یہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، سمجھ نہیں تھی، آپ نے پالا، جب یہ بڑا ہو گیا نا، بالغ ہو گیا، نماز کے لیے بیٹھتا تھا، رو کے کہتا تھا یا اللہ میں نے تو اپنے والدین کو نہیں دیکھا، مجھے تو ان کی شکل یاد نہیں ہے، یا اللہ اگر میرے والدین سے کوئی خطا ہوئی تھی نا، یا اللہ تو اسے معاف فرما دے،
ماں باپ کے گناہوں کی استغفار اور بخشش کی دعا کرتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتا تھا ہر روز۔ لہذا میں کہوں گا جن کے والدین چلے گئے نا، ہمیں چاہیے پہلا عمل ہمیں پتہ چل گیا، اگر نیک اولاد بننا ہے تو والدین کی بخشش کی دعا کریں، والدین کی بخشش کی دعا۔ دوسری دعا ہے، یہ جو ہماری مرحومین ہیں نا، ہر شب جمعہ ہمارے گھروں کے اوپر آتے ہیں، ہر شب جمعہ یہ ہمارے گھروں کے اوپر آتے ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، حدیث کے جملے ہیں۔ یتیرو گھر کے اوپر پرواز کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر ہمارے مرنے والے باپ، بھائی، بیٹا، بہن، رشتہ دار آتے ہیں، ان کی روح پرواز کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ بِصَوْتٍ حَدِيدٍ، رو رو کے ایک جملہ ان کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، ایک جملہ۔ جس دن مرے تھے ہم بڑے رو رہے تھے، لوگ چپ کرواتے تھے، چپ نہیں ہوتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، پگڑی ادھر تھی، وہ بندھائی جا رہی تھی، جی آج وہ رسم ہو رہی ہے، جی پگ بندھوانی ہے، یہ کرنا ہے، رو رو رو، برا حال۔ شام کو ہر چیز بھول گئے۔ ان کو ضرورت تھی ان کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھنے کی، ہم نے کہا مولوی 4 بچے لے جانا، ادھر قرآن پڑھ دینا، تھوڑے سے پیسے دے کے۔ یہ میرے سامنے ایسی حقیقت ہے، یہ وہ حقائق ہے، بھول گئے، ختم۔ کسی نے بڑا غصہ کیا تو چہلم تک چلا، بڑا غصہ کیا تو چہلم تک یاد کرتا، چہلم کے بعد تو ختم۔ برسی والے بھی نہیں رہے کہ برسی تک 1 سال تک یاد کرتے رہے۔ وہ سرور کائنات ہے جنہوں نے عام الوزن قرار دیا تھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام پر اور بی بی پر 1 سال عام الوزن قرار، 1 سال والے بھی کوئی نہیں، لیکن وہ ہر شب جمعہ آتے ہیں، ہر شب جمعہ، ہر شب جمعہ، ہر 8ویں دن جمعے والی رات شب جمعہ ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، یتورو چکر لگاتے ہیں، وَيَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ، رو رو کے کہتے ہیں مَن يُعِينُنِي، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے۔ او میرے بچوں، او میری اولاد، او میرے بھائیوں، او میرے دوستوں، اتنا گریہ کر رہے تھے، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ اچھا، مدد مانگی کیا ہے؟ 3 مددوں کا روایت میں تذکرہ ہے، جو 3 چیزیں انہوں نے مانگی ہیں، اور تینوں چیزیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، بہت زیادہ قیمتی اور بڑی مشکل نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اب اپنا سارا کچھ ہمیں دے دے اور یہ کرنے، نہیں، چھوٹی چھوٹی 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز بصدقہ، کوئی صدقہ کے ساتھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ صدقہ کے ساتھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ ثواب الاعمال عقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ رحمۃ کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے اور وہ اکیلا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اشر امثالھا، اس کی 10 اس کو جزا ملے گی، ایک نیکی کی 10 بدلے ملیں گے، 10 جزائیں۔ لیکن اگر اسی نیکی میں وہ کچھ اور لوگوں کو شامل کر لیتا ہے تو اب 10 نہیں ملیں گے، جتنے بندے آپ نے اور شامل کیے ہیں ان کو بھی 10 10 10 10 10 10 کر کے جمع کر لیں۔ یہ شیخ صدوق کی روایت ہے، ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال ہے۔ بس صدقہ کے ساتھ ہماری مدد کرو یار۔ صدقہ تو ہم میں سے ہر کوئی دیتا ہے، ہر شخص صدقہ دیتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے جب تم 10 روپے دے رہے ہو، نیت کرو یا اللہ یہ جو میں صدقہ دے رہا ہوں نا 10 روپے، اس کا ثواب مجھے بھی دینا، تمام علاقے کے مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں دینا، اور ان کا جو اجر بنے میرے مرحومین کے نام اعمال میں لکھ دینا، وہی 10 روپے۔ اللہ کی ذات کنجوس نہیں ہے، اسے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی رحیم ہے، یہ میرا تیرا حساب ہے، جو 10 جو دے رہا ہوں تو پھر مجھے کیا ملے گا، میرے رشتہ داروں کو کیا ملے گا؟ نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر تو کچھ لوگوں کو شامل کرے گا ان کی تعداد۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ صدقہ جب بھی دے، چونکہ لفظ صدقہ عبارت میں آیا ہے تو ہر صورت میں اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ لفظ جو میں نے کہا اتنے زیادہ لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ذہن میں آ جائے کہ یہ جو کچھ دے رہا ہوں تمام مومنین و مومنات، یا اللہ ان کا ثواب میرے مرحوم کے نام اعمال میں لکھ دینا، سب کو ثواب مل جائے گا، تو وہ راضی بھی ہو جائے۔ 1 نمبر 2،
دنیا میں کوئی تو اچھا کام کرتا ہے، کسی قسم کا اچھا کام، یہ ہمارے مسلک کا شیعہ فقہ جعفریہ کا کمال ہے کہ تم اس کام میں اپنے دوسرے مرحومین کو شریک کر سکتے۔ آپ گئے ہو نا خانہ کعبہ، 15 منٹ بیٹھے ہو کعبہ کے دیکھ رہے ہو، تو جس طرح ہے النظر الی وجہ ابن ابی طالب عبادہ، النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، النظر علی الکعبۃ عبادہ، کعبہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو نیت کرو یا اللہ یہ جو 15 منٹ دیکھ رہا ہوں یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی مرحومین مومنین مومنات ہیں ان کے نام اعمال میں لے۔ ابھی مجلس میں آئے ہیں، ذہن میں رکھ لیں یا اللہ وہاں جا کے جتنی دیر میں بیٹھوں گا نا اس بیٹھنے کا ثواب میرے والدین کے نام میں لکھ دینا۔ یا اللہ میں اس مجلس میں جتنے درود پڑھوں گا بہت زیادہ ثواب ہے درود پڑھنے کے، یا اللہ ان کا ثواب میرے فلاں مرحوم کے نام اعمال میں لکھ دے۔ تو وہی عبادت جو آپ کر رہے ہیں آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی شریک ہے۔ یہ پہلی خواہش ہمارے مرحومین کی، میں یعیننی، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، یعنی اچھے کاموں میں، صدقات میں، ان چیزوں میں۔ دوسرا جملہ، اللہ اکبر، دوسرا جملہ اتنا عجیب ہے نا کہ جب میں نے روایت میں پڑھا بڑی دیر تک رونا آیا۔ یار ہمارے مرنے والے چاہتے کیا ہیں ہم سے، مانگ کیا رہے ہیں، کیا خواہش کر رہے ہیں؟ صدقہ میں پھر بھی کچھ دے رہے ہیں، 4 روپے دے رہے ہیں، 10 روپے دے رہے ہیں، 20 روپے دے رہے ہیں، لیکن دوسرا جو جملہ آیا تعجب میں مجھے ڈال دیا، رونے میں مجھے مجبور کر دیا۔ وہ صرف جملہ اتنا تھا کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، گھروں میں ہمارا ذکر رکھا کرو۔ بچوں کو بتاؤ تمہارے دادا اس طرح تھے، تمہارے بھائی اس طرح تھے، تمہارے رشتہ دار اس طرح تھے، تمہاری ماں ایسی تھی۔ جنازہ نہیں پڑھتے، کہتے نہیں ہو لا یعلم منہ الا خیرا، اچھائی کے علاوہ ہم کوئی نہیں جانتے، تو ان کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو گھروں میں۔ کچھ بھی اور نہیں مانگا، کہا ہمیں بھولنے نہ دینا، آپ کے بچے آپ کی نسلیں نہ بھولیں، انہیں پتہ ہو کہ ہمارا یہ دادا تھا، ہمارا یہ نانا تھا، ہمارا یہ رشتہ دار تھا، بہانے بہانے سے تذکرہ، کبھی ان کا تذکرہ مثلا، ذکر کیا کرو، ان کو یاد کیا کرو۔ بالعکس علامہ باقر بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے واقعات کا تذکرہ کرے، ان کے احوال کا تذکرہ کرے، وہ زندہ ہے، ساری چیزیں زندہ ہیں۔ اب میرے سے پہلے قبلہ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو بڑی عجیب بہترین گفتگو، بہترین چیزیں، تو ایک مثال عرض کر رہے تھے، میرے ذہن میں بار بار ایک مثال آ رہی ہے، بار مولانا یار شاہ صاحب قبلہ ہمارے جب مریض تھے ہسپتال میں، کچھ لوگ پوچھنے کے لیے قبلہ کیسی طبیعت ہے، کیسی طبیعت ہے آپ کی، چپ، جواب نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا قبلہ ٹھیک ہے آپ، چپ، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے سوال کیا کہ قبلہ فلاں عالم دین آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے تو آپ چپ رہے، طبیعت کا پوچھا تو آپ چپ رہے۔ کہا میرا پتر، میں وہ پوچھتا گیا کیسی طبیعت ہے، میں آنکھا ٹھیک ہے یہ جھوٹ ہے، میں آنکھا میں بیمار ہوں تے اللہ کی شکایت ہے، میں کیسے اللہ کی شکایت کروں جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، آج اگر تھوڑی سی بیماری دی ہے تو میں کہوں جی میں تو بیمار ہوں۔ تذکرہ کرو گھر میں اپنے رشتہ داروں کا، جانے والوں کا، ان کی یہ خواہش ہے، کوئی ہے ہمارا تذکرہ کرنے والا، مدد کرنے والا، بے صدقہ ہے، صدقہ کے ساتھ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، ہمارا ذکر کرنے۔ اور تیسرا یہ لفظ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، بالصلاۃ، 2 معنی ہیں، دعا بھی اس کا معنی ہے، اگر ہماری نمازیں رہی ہیں تو اس میں بھی ہمیں یاد کرنا۔ میرے دوست جن کے والدین جا چکے ہیں ان کا نام زندہ رکھیں آپ، ان کا نام بڑا عجیب مرحلہ ہے مرنے والے کے حقوق میں، جو ہم 40 حقوق کا تذکرہ کیا نا روایات میں، جو دنیا سے چلا جائے نا اس کے 40 حق میری اور آپ کی گردن پائے، 40 کام ہماری ڈیوٹی ہے، ان میں ایک کام یہ ہے ہر شب جمعہ کے لیے مجلس کرنا، ہر شب جمعہ
اچھا ہم نے مجلس کو اتنا مشکل بنا دیا، پہلے اتنے پیسے ہو، پھر اتنی فیس ہو، پھر اتنا مجمع ہو، پھر اتنے لوگ آئیں، پھر کس کو بلائیں۔ نہیں یار، مجلس اتنی مشکل نہیں ہے۔ روایات کہتی ہیں تو جب گھر میں بیٹھتا ہے نا، کم از کم ہر شب جمعہ دسترخوان میں بیٹھ اپنے کسی بچے سے کہیں تو قرآن کی تلاوت کر دے، اپنے بچے سے کسی سے کہے تو اہل بیت کی فضیلت میں کوئی شعر یاد ہے یہ سنا، خود آپ کو کوئی حدیث یاد ہے اس کا تذکرہ کریں۔ یہ بزرگان کی سیرت آپ دیکھیں، قبلہ باقی ہندی، علامہ یار شاہ صاحب، جن لوگ ان کے مجالس ان کے پروگراموں میں جاتے تھے، ان کا کوئی فضائل اور کوئی مصائب نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے مصائب ہے، بیٹھے بیٹھے مصائب۔ حتیٰ ان کی مجلس میں یہ فارمیٹ نہیں تھا کہ پہلے پوری بات ختم ہو جائے پھر نہیں، مجلس ہوتی جب تم تذکرہ ذہن میں آیا اہل بیت کا مصائب شروع ہو۔ میرا دوست، ہمیں اہل بیت کے لیے مجلس کرنے کے لیے کم از کم آج یہ تو وعدہ کرے کہ مولا آپ کی ولادت کے دن سے ایک دن بعد ہم بیٹھے تھے، ہم نے وعدہ کیے کہ ہمارے گھروں میں تیرا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلوات۔ میرا دوست، بڑی ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ پھر میں معمولاً کہتا ہوں کہ آپ بدقسمت نہیں ہیں، خوش قسمت ہیں، وارثوں والے ہیں۔ آج میں بڑی عجیب باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی اس آقا ذاتی کی جو دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ روایات جب انسان دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ گریہ کر رہے ہیں نا، میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ ایک گلی جہاں سے میرے آقا حسن مجتبیٰ نہیں گزرتے تھے، کسی نے سوال کیا حسن پہلے تو آپ اس گلی سے آتے جاتے تھے، اب کیا ہوا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو میرے آقا حسن نے کہا اس گلی میں نے دیکھا میری ماں پہ کسی نے درے سے حملہ کر دیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمیشہ آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے۔ بڑا عجیب، میں ابھی کہہ رہا تھا بڑی خوش قسمت ہے آپ۔ میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ آدھی رات نصف شب سے اوپر ہو گیا کام، میرے آقا حسن مجتبیٰ اپنی ماں کے ساتھ مصلی پہ بیٹھے ہوئے، روایت کا لہجہ بتاتا ہے، لسان روایت کی بتاتی ہے حسن سونا چاہتے ہیں اور ماں کی انتظار میں ہے کہ ماں مصلی سے اٹھے تو پھر میں جا کے ماں کے ساتھ سو جاؤں۔ جب ماں اٹھی نا، آنسو صاف کر رہی تھی، رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، حسن مجتبیٰ نے پوچھا اماں یہ آپ آدھی رات تک رو رو کے کس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں؟ تو میری آقا دادی نے رو کے کہا حسن بیٹا میں اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کرتی ہوں۔ یار کتنا عظیم ہے کہ اللہ مصلی پہ بیٹھ کے حسن انتظار کر رہے ہیں، حسین انتظار کر رہے ہیں، لیکن میری آقا دادی ہمیں اور آپ کو دعاؤں پہ یاد رکھے ہوئے۔ بڑی عظیم، بڑی عظمت کی مالک ہے میری آقا دادی۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، اصولی ہے علامہ محمد حسین اصفہانی، اصول فقہ میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت والے دن میری آقا ذاتی دنیا میں تو کسی نے گواہی نہیں دی تھی نا، زہرا روتی رہی اور لوگوں محمد کی بیٹی جھوٹ نہیں بولتی، کسی نے گواہی قبول نہیں کی۔ علامہ محمد حسین اصفہانی لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن 3 گواہ مقام محشر میں ایسے ہوں گے کوئی ان کی گواہی کو نہیں جھٹلائے گا، پورا مقام محشر گریے سے پر ہوگا، انبیاء رو رہے ہوں گے، اولیاء رو رہے ہوں گے۔ کہا پہلا گواہ جب جناب سیدہ کی مظلومیت کا آئے گا تو وہ دروازے میں جلتی ہوئی لو
लोहे की एक मेख होगी, वो रो रो के कहेगी या अल्लाह मैं गवाही देती हूँ ज़हरा दरवाजे और दीवार के दरमियान आ गई थी। अजरुकुम अल्लाह, रो रो के गवाही देती हूँ ज़हरा दरवाजे और दीवार के दरमियान। कहा दूसरी गवाह पत्थरों की दीवार होगी, पत्थरों की दीवार होगी। और तीसरी दीवार तस्फहुन नार अला वजही, भड़कती हुई रोशन आग होगी। बीबी की मजलूमियत की गवाही ये पेश करेंगे और बताएंगे कि ये बीबी कितनी मजलूम थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी आका ज़ादी ईरान में आगा फराजाद बहुत बड़े खतीब हैं, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं। जनाब सैयदा का तस्करा कर रहे थे आका ज़ादी की गुफ्तगू मसाइल के हवाले से, और बीबी की पसलियां टूटने का वाक़या बयान कर रहे थे कि मुसलमानों ने ज़हरा की बेटी की पसलियां तोड़ दी थी। जब मजलिस खत्म हुई सारे उठ गए, देखा एक आदमी उसका गिरिया नहीं रोक रहा। तो आगा साहब फरमाते थे मजलिस के बाद मैं उनके करीब गया, मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं, इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं? अल्लाह आपको कबूल करेगा, कोई आपको मुश्किल है, तकलीफ है, परेशानी है। तो कहने लगा मौलाना नहीं, असल में मैं हूँ हड्डियों का डॉक्टर। मैं जानता हूँ कि अगर किसी की कोई हड्डी टूटी हुई हो ना, थोड़ा सी हरकत हो जाए, हिल जाए हाथ पाँव, इतना शदीद दर्द होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन मौलाना अगर किसी की पसलियां टूटी हो तो उसे हिलने की जरूरत नहीं होती, जब वो सांस लेता है दर्द उठ जाता है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, 6 महीने तक ज़हरा सांस लेती थी। कितनी अज़ियत होती होगी मेरी आका ज़ादी को, कितनी तकलीफ होती होगी मेरी आका ज़ादी को। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। बड़ी मजलूम मेरी आका ज़ादी, बहुत मजलूम है। दुआ मांगा करो, दुआ। जिस कबूलियत का वक्त होता है, आप सब लोगों ने सुना है कि आका ज़ादी के पास एक सहीफा था जिसमें शियों के नाम लिखे हुए थे, शियों के नाम लिखे हुए थे। हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारा नाम भी उस सहीफे में दर्ज हो जाए, सहीफे में दर्ज हो जाए। मुझे किसी हिंद में रिवायत आ गई, इस एक आदमी, ये जो रिवायत सुना रहा हूँ, इसने अपना नाम नहीं था लिखवा दिया। आज हम भी कोशिश करेंगे, जो तरीका उसने अपनाया था ना, आज हम भी वो तरीका अपनाएंगे और कहेंगे आका ज़ादी अगर हमारा नाम नहीं है ना, आज हम अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी को भेजा जनाब सैयदा के पास, आका ज़ादी के पास अपनी बीवी को भेजा। कहा जाओ आका ज़ादी से पूछ के आओ कि वो जो लिस्ट है शियों की, क्या उसमें मेरा नाम भी है? उस शियों वाले लिस्ट में, सहीफे में मेरा नाम भी है? उसकी बीवी गई जनाब सैयदा के पास। जब मेरी आका ज़ादी की खिदमत में पहुंची तो कहा आका ज़ादी मेरा शौहर कह रहा है कि जो वो सहीफा आपके पास है, जो लिस्ट आपके पास है जिसमें मोमिनीन और शियों के नाम है, क्या मेरा शौहर पूछ रहा है मेरा नाम है उसमें? तो मेरी आका ज़ादी ने फरमाया जाओ उसे बताओ, उसे कहो तुम्हारा नाम नहीं है। ला बल में मुहिब्बी है, हाँ उसे बताओ हमसे मोहब्बत करने वालों में तो नाम है, लेकिन हमारे शियों में नाम है। तो एक तो बीबी ने बताया मोहब्बत करने वाले कुछ और है और शिया होना वो कुछ और है, तो शियों में नाम नहीं है। वो शौहर इंतजार कर रहा था, जिस तरह हम खुशफहमी में मुब्तला है जनाब हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, वो फौरन हमें कबूल करेंगे, सीने से लगा लेंगे, कहेंगे जी हमारे शिया आ गए। ये हमारी खुशफहमी है और अल्लाह करे ऐसी खुशफहमी बरकरार रहे। वो भी बड़ा खुश खड़ा था कि अभी अभी खबर आएगी और आका ज़ादी जो है वो बताएगी कि खबर लेके आएगी, वो कहेगी हाँ हाँ उसका नाम हमारे शियों में है। जब औरत आई ना, देखा उसका चेहरा उतरा हुआ है, रंग उतरा हुआ है, आंखों से आंसू है। कहा क्या हुआ, बीबी से बात नहीं हुई? कहा बीबी से बात हुई है। बीबी कह रही उसे कहो तुम्हारा नाम हमारी शियों की लिस्ट में नहीं है,
खुशियों की लिस्ट में नहीं है। रिवायत कहती है अपने दोनों हाथ मुंह पे मार के कहने लगा मैंने कैसे जिंदगी गुजार दी, ये कोई मेरी जिंदगी है, मेरी आका दादी मुझे कबूल नहीं करती है। सारी रात रोता रहा, सारी रात तौबा करता रहा, सारी रात। ये बीवी थी ना, सुबह सुबह फिर आका दादी की खिदमत में पहुंच गई, रो के कहने लगी आका दादी मेरा शोर तड़प रहा है, मेरे शोर रो के पशेमान है कि मैंने क्या कर दिया। मेरी आका दादी कहती है जाओ शोहर से कहो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने अमाल इस तरह अंजाम दो, हमारी मोहब्बत के साथ साथ इस तरह अंजाम दो जिस तरह हमारे अमाल हैं, उनकी मिसल अंजाम दे दो, मैं ज़हरा जन्नत की ज़ामिन हूँ। तो मेरा दोस्त हम भी वादा करना पड़ेगा पशेमान होकर के हमारे अमाल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जिस तरह आका दादी चाहती थी। बस सिर्फ एक बात और, ताकि मैं मेंबर अपने भाई को दूं, ताकि बीवी के मसाइल का जुमला भी मुकम्मल हो जाए। मेरी आका दादी, अभी मैं तस्करा शियों का कर रहा था, आखिरी जब लम्हा था ना आका दादी का, रिवायत कहती है आसमा बिन्त उमैस मेरी आका दादी के पास थी। मेरी आका दादी ने बुलाया, कहा आसमा मैं नहीं चाहती मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे मरता हुआ देखें, मैं नहीं चाहती हसन और हुसैन मेरी रूह निकलती देखें। मैंने दोनों बच्चों को भेजा है, जाओ नाने की कब्र में चले जाओ, जाके मेरे लिए दुआ करो। आसमा मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ, मैं जिक्र कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ। आसमा जब मेरी आवाज आए ना समझना ज़हरा जिंदा है, जिस टाइम मेरी आवाज आना बंद हो जाए समझ लेना ज़हरा इस दुनिया से चली गई है। आसमा तुझे इसलिए कहा है कि जब मेरे बच्चे वापस आए ना, मेरे बच्चे भूखे होंगे, आसमा पहले उन्हें खाना खिलाना, मेरी मौत की खबर उन्हें न देना। आसमा कहती है कि मैंने दरवाजे के साथ खड़ी हो गई, आका दादी तस्बीह पढ़ रही थी, सुबूहुन कुद्दूसुन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ तस्बीहें। फिर मैंने देखा आका दादी अल्लाह से एक दुआ मांग रही है, दुआए तवस्सुल कर रही है। और वो दुआए तवस्सुल का तस्करा आसमा बिन्त उमैस ने कहा, जब मैंने कान लगाए ना, मेरी आका दादी ने अल्लाह को 3 वास्ते दिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमा इस्तफैतहु, पहला वास्ता दिया या अल्लाह तुझे वास्ता है कि तूने सरवर कायनात और नबूवत को हमारे घर में रखा, नबूवत को हमारे घर में रखने का मैं तुझे वास्ता देती हूँ। दूसरा वास्ता अल्लाहुम्मा इन्नी इस्तफैतुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमा इस्तफैतुक व इर्तज़ैतकुम, या अल्लाह मैं तुझे वास्ता देती हूँ कि तुमने नबूवत की तरह इमामत भी हमारे घर में रखी। तीसरा वास्ता इतना अजीब वास्ता था, बईद नहीं है कि आसमान ने जब सुना हो तो उसकी चीखें निकल गई हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेबुकाए वलदी मिन बादी, या अल्लाह मैं ज़हरा वास्ता देती हूँ मेरे मरने के बाद जो मेरे छोटे छोटे बच्चे गिरिया करेंगे उनके रोने का वास्ता देती हूँ, इग़फ़िर ज़ुनूब शियाती, मेरे शियों के गुनाह माफ़ कर। कितनी अजीम है आप लोग कि आका दादी इस आखिरी लम्हे में बस एक आखिरी वसीयत भी और बीवी की ख्वाहिश भी। मेरी आका दादी ने अमीरुल मोमिनीन को जो वसीयतें की थी, एक ये था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर कुरान की तलावत रुकने ना पाए, कुरान की तलावत जारी रहे। तो जब जनाब ज़हरा की वफात हो गई, मेरे मौला ने दफन कर लिया, कब्र पर बैठ के कुरान की तलावत कर रहे थे। काफ़ी वक्त जब गुजरा, जनाब सलमान फारसी तलाश करते करते आए, देखा अली ज़हरा की कब्र पर कुरान पढ़ रहे हैं। करीब आए, कहा या अली काफ़ी देर हो गई है, छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले हैं, आप इजाज़त दें मैं इधर कुरान पढ़ता हूँ, अब थोड़ी देर के लिए घर से चक्कर लगा लें। रिवायात कहती है कि मेरे मौला अली घर जब आए ना, कुछ वक्त गुजरा, सलमान फारसी देखता है, कहते हैं कि मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन की अबा के बटन खुले हुए हैं, अमामा सर से उतरा हुआ है, पाँव में नालैन नहीं है, बड़ी
تیزی سے بھاگتے ہوئے قبر زہرا کی طرف آ رہے ہیں۔ سلیمان کہتا میں گھبرا گیا، میں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا علی پھر کسی نے آگ لگا دی ہے، پھر کوئی لکڑیاں لے آیا؟ تو امیر المومنین کہتے نہیں سلیمان کسی نے آگ نہیں لگائی، میری بیٹیاں چاہتی ہیں ماں کی قبر پہ آئے، اور سلیمان میں غیرت مند ہوں، تو قبر پہ بیٹھا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کی نگاہ میری بیٹی کے کان پہ پڑے۔ سلیمان تو اٹھ جا تاکہ میری بیٹیاں اپنی ماں پہ قبر پہ آئے، میں کہوں گا یا علی